قبولیت والا بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور ان کے ساتھ ان کے بعد جو ان کے انتہائی قریبی ہیں، انتہائی قریبی رشتے جو ہیں، مثلا والدہ ہے تو اس کی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، پھر اس کے بعد جو رشتے ہیں، تو اس طرح والد کی طرف سے والد کے بھائی یعنی آپ کے چچا اور اپنے تایا جان، اور پھر ان کے بعد ان کے دوست و احباب جو ہیں ان کا حق ہے کہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین زندہ ہیں تو بڑی مبارک بات ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک ہے، ایک اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو اگر والد نہیں ہے تو والد کے دوستوں سے اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ذل کا معنی ہے کہ سخت، بڑی اشد چیز یہ حکم کیا گیا ہے، اور بڑی ہی محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں ان سے محبت کی جائے اور ان کو تحفے تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اور ان کو یہ ثابت کیا جائے کہ ہم تمہارے اس دوست کے بیٹے ہیں جو تمہارا دنیا میں بھائی بنا ہوا تھا، اور ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے والد کی عزت کرتے تھے اس طرح ہم تمہاری بھی عزت کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دنیا کے اندر ہم آہنگی، بھائی چارہ جو ہے اس کا رشتہ آپس میں قائم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے آ کر سب سے پہلے جو کام کیا وہ ہمارا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں جوڑا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مغرب والے کو کوئی تکلیف ہو جائے، آخری حد پر جو مسلمان ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مشرق کے آخری کونے پر جو بیٹھا ہے مسلمان اسے پتہ چل گیا ہے تو اس کا دل تڑپ نہ جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ کامل ایمان نہیں ہے، وہ سن کے بھی اس کا دل کیوں نہیں تڑپا، اور اس کے لیے کیوں نہیں اسادی کی دعا، رحمت کی دعا کی اس نے، کم از کم وہاں سے وہ دعا تو کر سکتا ہے نا۔ تو یہ ہمارا ایک تعلق جو ہے یہ ہمارا آپس میں کلمے کی وجہ سے ہے، ایک خدا ہے اس وجہ سے، ہم سب کا ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک رب رسول ہے، اس وجہ سے ہمارا تعلق ہے، اس لحاظ سے ہم سب آپس میں سگے بھائی ہیں، اور ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے درمیان دراڑ پا سکے۔ تو حضرات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اچھا، ہمارے جو زبان ہے پنجابی کی یا علاقائی زبانیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کسی پر کوئی دان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بڑا احسان کیا ہے، تو احسان کیا کیا ہے کہ تو غریب تھا، میں نے پیسے دیے، تو نے کاروبار کیا۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دے کے احسان جتانے سے نیکی کو ضائع کرنے کے برابر ہے، نیکی ضائع نہ کرو کسی سے نیکی کرنے کے بعد۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ حسن سلوک کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وہ حسن سلوک کیا ہے؟ مثلا والد صاحب ہیں، انہیں ضرورت ہے، وہ بتا نہیں سکتے، بتاتے نہیں ہیں، ضرورت بھی ایک چیز کی ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ اولاد جو ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والد محترم کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے مانگنے سے پہلے اس چیز کو ان کے پاس مہیا کر دی جائے، یہ ہے حسن سلوک، یہ حسن سلوک ہے۔ میرے قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بدر المشیب حضور فرمایا کرتے تھے کہ حسن سلوک یہ ہے کہ رات کو تیرا باپ جب سوئے تو چوری چوری اس کی جیب میں پیسے ڈال دے تاکہ اسے تو اسے مانگنا نہ پڑے۔ یہ بزرگان دین کا جو ہے یہ حسن سلوک کا درس ہے۔
کہ چوری چوری والد کو پتہ بھی نہ چلے. تو ہمارے بزرگ ہیں فرمایا کرتے کہ جب بھی رات کو میں دیکھتا, میں کہتا ابا جی یہ قمیض اتار کے نا ذرا سامنے کنگھی سے ٹانگ دو, اس طرح نیند آرام سے آ جاتی ہے. تو کہتے بیٹے مجھے عادت نہیں. اچھا چلو ابو جی کوئی بات نہیں ہے. پھر ایک دن خیال آیا کہ انہوں نے نا وہ قمیض اتار کے کنگھی پہ ٹانگ دی. تو فرماتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے نا 2-3 ہزار روپیہ جیب میں ڈال دیا. وہ صبح قمیض پہنی مسجد میں چلے گئے, تو آ رہے تھے تو رستے میں حلوہ پوری تھا دکان پہ لگا ہوا, تو دل چاہا کہ میں کھا لوں, لیکن مجھے پتہ تھا میری جیب میں ابھی پیسے نہیں ہیں. تو میں نے بیٹے سے مانگے نہیں ہیں. تو کہنے چلو پھر بھی جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا تو وہ پیسے موجود تھے. تو فرمانے لگے میں نے حلوہ پوری کھایا, اور کھانے کے بعد میں نے دعا کی کہ یا اللہ جس نے میرے ساتھ یہ محبت کی ہے یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ اسی طرح کی محبت کر. وہ فرماتے ہیں کہ میرا 5 لاکھ روپیہ مرا ہوا تھا, وہ دیتا نہیں تھا, ڈھٹا آدمی تھا. کہتے ہیں نا کہ چودھری تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو پیسے لے تو پھر واپس نہ دے, لوگ معاشرے میں اس کو چودھری صاحب کہتے ہیں. تو وہ پیسے نہیں دیتا تھا. تو کہتے ہیں ادھر والد صاحب نے حلوہ پوری کھایا, دل خوش ہوا, ہاتھ اٹھائے, 2 لب ہلے. جس نے 5 لاکھ روپیہ دینا تھا اس کا دل نرم ہو گیا. وہ پیسے لے کے تو مجھے ڈھونڈتا پھرتا تھا, دروازے پہ آیا, آ کے دستک دی. جو میں باہر نکلا, ابھی والد صاحب گھر میں نہیں آئے, باہر نکلا تو دیکھا تو وہی آدمی کھڑا ہے. وہ کہنے لگا یار اتنی دیر ہو گئی, جو آپ سے میں نے لاتوں لال کیا, وعدے کیے, آپ کو لاڑے میں رکھا, میں معافی چاہتا ہوں. یہ تیرا 5 لاکھ رقم تیری میں نے دینی تھی, یار قبول کر لے اور مجھے معاف بھی کر دے جو میں نے باتیں کی ہیں. معافی بھی مانگی اور رقم بھی دی. تو میں نے جا کے سجدے میں سر رکھا, شکرانے کے 2 نفل پڑھ رہا تھا. ابو جی باہر سے آئے تو وہ کہنے لگے آج یہ وقت نہیں ہے, نماز کا وقت نہیں ہے, یہ صحیح صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ 5 لاکھ لینا تھا جس سے دیتا نہیں تھا, آج انہوں نے دے دیا ہے, تو یہ اس شکرانے میں نا 2 نفل پڑھ رہے ہیں. تو وہ مسکرا کے بیٹھ گئے. جب سلام پھیرا تو ابا جی کو سلام کیا, کہا ابو حضور آج وہ 5 لاکھ مل گیا, گھر آگے دے گیا. تو ابو نے کہا بیٹا دعا کرنے والا تیرا والد ہو تو وہ مشکل حال نہ ہو. تو اس طرح دعائیں لیتے ہیں. دعائیں لینے کا کچھ انداز ہوتا ہے, کچھ طریقہ ہوتا ہے. یہ والدین جو ہوتے ہیں یہ ولی بھی ہوتے ہیں, کتب بھی ہوتے ہیں, غوث بھی ہوتے ہیں, لیکن اولاد کو بھی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت باجی بستامی رحمت اللہ تعالی 30 سال آپ اللہ کی رضا کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھاتی صحراؤں میں پھرتے رہے. 30 سال تک آپ گھر سے بے گھر رہے, لیکن وہ جو دل کی گرہ تھی وہ کھل نہیں رہی تھی. بالآخر 30 سال کے بعد ماں کا خیال آیا, گھر میں واپس آئے اور دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ کہا امی تمہارا بیٹا باجزید. اندر سے ایک نحیف سی آواز آئی, کمزور سی, کیا کہ ہاں ایک ہی بیٹا تھا میرا, نام بھی اس کا یہی تھا, لیکن اس نے کہا تھا کہ امی مجھ سے 2 کی اطاعت نہیں ہوتی, یا اپنی اطاعت کرا یا اللہ رسول کی کرا. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں. تو میں نے تو اسے وقف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے, اب میرا کوئی بیٹا نہیں. اللہ اللہ اللہ, ماں بھی ایسی تھی. تو پھر ماں نے دروازہ کھولا تو ملے, اور ماں سو گئی. راتی خواب میں انہوں نے پانی مانگا, پانی ادھر ادھر دیکھا, پانی مہیا کیا, کٹورا لے کے سرانے کھڑے رہے. ساری رات کو سوتی رہی, ہاتھ لگا کے آواز دے کے جگانا بے ادبی سمجھی تھی. ادب کا بھی ایک بہت بڑا وسیع مضمون ہے. اور صبح کو جب اپنی مرضی سے انہوں نے آنکھ کھولی, دیکھا کہ باجزید رحمت اللہ تعالی علیہ یوں پیالہ ہاتھ پہ لیے کھڑے ہیں. تو یوں کر کے دیکھا, کہا بیٹے یہ پانی لے کے کھڑے ہیں. کہا کوئی بات نہیں, ابھی رات کو آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے اس وقت پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا, آپ آرام فرما رہی تھی اس لیے آپ نے پانی نہیں پیا, تو آپ قبول کر لیں. تو ماں نے ہاتھوں میں پیالہ لیا, اوپر کو یوں کر کے دھیان کیا, اور 2 لب ہلے. ادھر ماں کے 2 لب ہلے, ادھر باجی مستابی رحمت اللہ علیہ کے دل کی گرہ کھل.
وہ منزل حل ہوئی جو 30 سالوں میں مقام نہ ملا، منزل نہ حل ہوئی، وہ وہاں کے 2 لب ہلنے سے وہ منزل حل ہو گئی۔ جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی اللہ کے ولی اور نیک اور صالح، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ان سب کو سب سے پہلے فیض گھر سے ملا ہے، جن کی مائیں ان پہ راضی ہوتی ہیں، بعد ان پر دنیا راضی ہوتی ہے، اور اوپر والا رب راضی ہو کر ان پر اپنی رحمتوں کے جلوے بکھیرتا ہے۔ تو حضرات، گزارش یہ ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی والدہ حیات ہے یا والد، ان 2 میں سے ایک ہے، تو خوب ان کی خدمت کی جائے اور پھر ان کی ضرورت کو محسوس کیا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں تو تب۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 2 جلد کی 7ویں حدیث پاک ہے، 7 نمبر حدیث پاک، اس میں معاذ بن جبل روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے ایک بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جی باپ کو خرچہ دیتا ہوں 1 ہفتے کا، جمعے سے جمعے تک، لیکن کیا ہے کہ وہ چوتھے دن تیسرے دن پھر خرچہ مانگنے آ جاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کے چہرے کو نظر پڑھ کے دیکھا اور اس کو کے گریبان کو یوں شہادت کی انگلی انگوٹھے سے پکڑ کے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ حضور بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی کھڑا ہوا، فرمایا مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، کہنے لگا جی ہاں آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ حضور نے فرمایا پھر سن، میرا نام محمد ہے، میں تجھے اللہ کا رسول ہو کے کہتا ہوں، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے خرچ کرے، تو ان کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا، تو تو خرچے کی بات کرتا ہے، تو بھی ان کا ہے، تیرا مال بھی ان کا ہے۔ ماں باپ جن پہ راضی ہوتے ہیں رب بھی ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کے سب نے بہت ہمارے دین نے ہمیں بہت ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت اویس کرنی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ حضور نے اپنا جبہ شریف اتار کے رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ ارے یہ زیادہ حقدار تھے، لیکن قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت پر، آپ کی نگاہیں اور مبارک اور آپ کی فراست پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے وہ جبہ 2 صحابیوں کو دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کو، کہا کہ اب ایسا پہنچانا ہے اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اب ان کو تجسس ہوا، پوچھا یا رسول اللہ یہاں بڑے ہیں، اب ایسے کرنی نے کیا عمل کر لیا جس کی وجہ سے آپ اس پر اتنے راضی ہیں؟ تو میرے کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا وہ ماں کا اتنا تابع دار ہے، اتنا تابع دار ہے کہ مجھے بھی رشک آ گیا اس کی زندگی پر، رشک آتا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ جبہ ان تک پہنچا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب میرا اویس میری امت کی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اویس گن گن کے نہ مجھے کہہ کہ اتنوں کو کر دے، اتنے نکال دے، دوزخ سے اتنے لوگوں کو کی شفاعت فرما دے، گن گن کے نہ بتا۔ اے اویس جہاں تک تیری نظر جاتی ہے میرے محبوب کی امت ہے، تو جہاں تک تیری نظر جاتی ہے تو کہہ دے یا اللہ ان کو بخش دے، اویس تیری دعا ختم ہونے سے پہلے ان کی نجات کر دوں گا۔ تو میں کیوں نہ اس کو جھوٹا دوں کہ جس پہ رب بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ تو یہ مقام پھر کس کو ملا؟ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں آپ نے ذکر ہوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پہلی ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کی سہیلیاں میرے کریم آقا علیہ السلام ان کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، اور ہر جب بھی گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تو سب سے پہلے ان کے پاس وہ کھانا بھیجا جاتا تھا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے معاشرے میں پھر کر اپنے بڑوں سے پوچھا
کہ ان کی سہیلیاں کہاں کہاں ہیں، تو حضور ان کے گھروں میں جاتے اور ان کے سامنے ماں کی سہیلیوں کے سامنے حضور سر کو خم کرتے، وہ آپ کو پیار کرتی اور حضور ان کو تحفے تحائف پیش کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ جتنی جاگتی ایک اسلام کی اور قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے۔ حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر میری والدہ کی آواز آئے محمد کدھر ہو، تو فرمایا یہ نماز چھوڑ کر میں پہلے والدہ کی بات سنوں، اللہ نے والدہ کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ بھائی محمد اقبال صاحب کی مرحومہ زوجہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ آج کا انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے بعد پھر ان کی روح کو اشارے ثواب کے لیے ختم پاک کا بھی بندوبست ہے، تو اسی سلسلہ میں اس فقیر کو دعوت دی گئی تو حکم کی تعمیل کے لیے وقت پر آنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت جہاں پہ آنا میرا کو قبول فرمائے اور آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ، اور تیسرا درجہ جو ہے یہ یتیموں کا ہے۔ یتیموں کا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو، کوئی بیوہ عورت، چھوٹے بچے ہیں، کوئی آسرا نہیں ہے، تو فرمایا اس یتیم کے سر پہ جس نے محبت سے امداد سے سر پہ ہاتھ رکھا تو فرمایا جتنے بال آتے ہیں سر کے نیچے اللہ تعالیٰ اتنے ماہ و سال کی عبادتوں کا بے ریا ثواب عطا فرما دے، اور یہ ثواب جو ہے یہ بے حساب ثواب ہے اور بے حساب مقام ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ، صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں سب سے بہتر گھر کون سا ہے؟ نہ میری بات کرنا نہ علی کی بات کرنا، سب سے بہتر گھر یا رسول اللہ صدیق اکبر کا۔ فرمایا وہ تو میرے عزیز ہیں۔ یا رسول اللہ فاروق اعظم کا، فرمایا وہ بھی میرے عزیز ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی کا، فرمایا وہ بھی ذو النورین ہے۔ مولا علی کا، فرمایا وہ بھی میرے اپنے برخوردار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو یا رسول اللہ پھر کون سا گھر سب سے بہتر ہے؟ فرمایا جس گھر میں یتیم کی خاطر کی جائے، یتیم پلتا ہو جس گھر میں، وہ گھر سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی کہیں کوئی حضور کی دعوت کرتا تو کریم آقا اس کے کان میں کہتے کہ دیکھنا آپ کے تم لوگوں کے ارد گرد اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو بھی اس فنکشن میں ضرور شامل کرنا۔ ہمارے لیے یہ بات جو ہے یہ روضہ روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ہم ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ شادی کا، اور اس کے علاوہ بھی فنکشن ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہمارے محلے میں بچے ہیں جن کا آسرا کوئی نہیں، ان کو کھیل ہاؤس ہی بلا لیں، اللہ کی رضا کے لیے بلا لیں، ان کے گھر جائیں، اوروں کو کارڈ بھیجیں لیکن یتیم کے گھر جائیں اور جا کر انہیں کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں محبوب کریم کا کہ ہمارے فنکشن پہ ضرور آنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رسول کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، مجھے رب ذوالجلال کی قسم کہ جس لنگر پر، جس کھانے پر یتیم بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا کے چلا جاتا ہے، 70 دن اس گھر میں اس رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا رہتا ہے، 70 دن برکت عطا کو والیتامى، آگے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھو۔ اچھا مسکین کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ میرے قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے، بڑی پیاری تفسیر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو کمانے والا اکیلا ہو، کمانے والا اکیلا ہو، گھر کا وقت بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہو، تو فرمایا پھر کبھی کبھی کھانے کو کچھ نہ آتا ہو، ملتا ہو، کوئی دیہڑی نہیں لگی، اس حالت تک کو ہو تو وہ مسکین ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی اس طرح مدد کرو کہ جیسے تم اپنی جیب میں پیسے ڈالتے ہو اس طرح
اس کی بھی مدد کرو اور اس کو کھانا بھی کھلاؤ، اس کی امداد بھی کرو۔ فرمایا جہاں مسکین کی مدد کی جاتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا 30 رحمتیں مسکین پر نازل ہوتی ہے، 70 رحمتیں اس کے مدد کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ والیتامیٰ والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بھی پیش آؤ اچھی اور میٹھی بات کرو، سچی اور سچی بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھی بات کرنا، ستھری بات کرنا، اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ اچھا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یہاں پہ میں آپ کو قرآن پاک کی وسائل کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کے اخلاق کے بارے میں، انک لعلی خلق عظیم۔ محبوب بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں جن کی چوٹیاں فلک بوس ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، بہت بڑے بڑے درخت، چیزوں کے درخت ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، دنیا میں بہت بلند چیزیں میں نے بنائی ہیں۔ میرا عرش بڑا بلند ہے، فلک بڑا بلند ہے، سدرا بڑا بلند ہے۔ فرمایا بڑے بڑے بلند تو کام ہے، لیکن رب ہو کے کہتا ہوں جس کو سجدے میں سر رکھ کے لوگ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا محبوب تیرا رب ہو کے کہتا ہوں مجھے تیری زلفوں کی قسم تیرے جیسا اونچا اخلاق میں نے کسی کا نہیں، تیرے سے اونچا اخلاق کسی کا نہیں۔ سب سے بلند ترین اخلاق جو ہے یہ حضور کا اخلاق ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں ایک مائی تھی جو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، لوگ کنی کتراتے تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے، تو وہ آگے سے نہ اچانک حضور گھر سے نکلے تو وہ آگے سے مل، اس نے حضور کو بازو سے پکڑ لیا اور کریم آقا علیہ السلام کو پکڑ کے بازو سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر ہو گئی تو حضور نے ایک پتھر سیدھا کیا، فرمایا اماں اس پہ بیٹھ جا۔ اس کو وہاں پر ڈھا لیا تو آپ نیچے بیٹھے اور اس کی باتیں کان لگا کے حضور سنتے ہیں اور مسکرا بھی دیتے ہیں، ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ماں خوش ہوتی ہے۔ اچھا، اسے نہیں پتا چونکہ وہ دماغی صلاحیتوں سے فارغ ہے۔ ادھر سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور حضور کو سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا کملی والیا یہ عورت تو پاگل ہے، اس کی تو باتیں ختم نہیں ہو رہی، بار بار وہی باتیں کی جا رہی، یا رسول اللہ اس سے جان چھڑاؤ، آپ تشریف لائے یا رسول اللہ، میں اسے جانے لگا لیتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے مقداد مجھے ایک بات بتا، اگر اس کی باتیں محمد نہ سنے گا تو کون سنے گا؟ پھر کون سنے گا؟ اتنا میٹھا اخلاق، اتنا پیارا اخلاق، اتنا پیارا اخلاق حضور کا، قربان جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی روم سے آیا ہوا ایک وفد جو تھا 70 آدمیوں پہ مبنی تھا، انہوں نے جب کریم آقا علیہ السلام کے لیے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا بادشاہ کدھر ہے، تو کسی نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے آقا ہیں جن کا نام محمد ہے۔ تو کہا اچھا وہی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہاں ہیں؟ تو اس نے گردن اٹھا کے کہا وہ دیکھ رہے وہ سامنے لوگوں کے جرمٹ میں وہ سارے نالوں سونا والضحیٰ جو مکھڑے والا واللیل دیا زلفاں والا، سب سے حسین جو ہے وہ ہمارا نبی ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ 70 میں سے جو 10 تھے وہ تو حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگ گئے، کہنے لگے پہلے ان کا کلمہ پڑھا بعد میں ان سے بات کریں۔ اللہ اکبر۔ باقی جو 60 تھے وہ جب حضور سے ان کی گفتگو ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو دوران گفتگو جب حضور کی ایک بات ختم ہوتی وہ اپنے سر کو یوں جھکا کے تسلیم کرتے تھے، جھومتے تھے اور حضور کی گفتگو سنتے تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو ختم فرمایا تو ان کے میں سے بڑا آگے ہو کے کہتا ہے محمد گفتگو تو بڑے لوگوں کی ہم نے سنی ہے،
بڑے بڑے امیر زادوں کی گفتگو، شہزادوں کی سنی، شاہوں کی سنی ہے، لیکن جو لذت آپ کی گفتگو میں ہے وہ لذت ہم نے نہ کبھی پھولوں کی خوشبو میں دیکھی ہے، نہ کبھی کسی کھانے میں دیکھی ہے، ہم نے کبھی یہ لذت نہیں دیکھی۔ جس کی گفتگو میں اتنی لذت ہے اس کے دین میں کتنی لذت ہوگی۔ تو اے محمد سب سے پہلے ہمیں اپنا کلمہ پڑھا لے، ہمیں مسلمان کر لے، ہم آپ کے گرویدہ کو۔ حضور کی اتنی پیاری گفتگو۔ تو دوستو آج بات بات سے گالی، بات بات کے ساتھ جھوٹ، اور یہ ترش روی اور یہ ترش پن تیرا، تیری گفتگو، تیری بانگ پن کے اندر یہ سختی، یہ شدت جو ہے یہ تیرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ تیرا کردار جو ہے یہ حضور کی سیرت کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تیرا کردار جب سیرت کا آئینہ دار بن جائے گا پھر تو حضور کا سچا غلام بن جائے گا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز کے ہے، ہر چیز تک پہ قربان کی ہے۔ قربان جائے اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال تجھے عشق رسول کی دولت کیسے ملی، تو کیسے حضور کا دیوانہ ہو گیا، کیا ہوا تجھے؟ دن کو بھی رات کو بھی حضور کی تعریفیں کرتا ہے، ادھر رات کو لوگ راٹے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے ہوتے ہیں، تیرے حجرے سے درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں، جب تیرے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو مدینے کی چاند کی بات کرتا ہے، آمنہ کے ڈان کی بات کرتا ہے، بتا کبھی سیاست کی بات کرتے تجھے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے، رو کے کہتا ہے لوگوں تجھے کیا خبر ہے، میں نے جب سے حضور کا نام لینا شروع کیا ہے مجھے زندگی کا مزہ آ گیا ہے، مجھے زندگی کا مزہ آ گیا ہے۔ اس زندگی سے اگر لطف اندوز ہونا ہے تو میرے کمری والے پر شب و روز درود شریف پڑھو، ان کی تعلیمات کو اپنے اوپر مسلط کر لو، ایک دن میں ایک صفت رسول اللہ کی جو ہے اپنا لو، یوں ہی صفت حضور کی اپناتے اپناتے قدم قدم آگے بڑھتے بڑھتے قدم قدم آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ حضور کے مدینے کا فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھی اور پیاری اور میٹھی گفتگو کرو۔ قربان جائیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرات سنیے گا، مجھے 40 منٹ تک ٹائم ملا، 36 منٹ ہوئے۔ حضور سے سوال ہوا، سوال کرنے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم۔ آگے تشریف لے آئے، آگے کافی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو، پہلے صاحب خالی تشریف لائے، ماشاء اللہ، پچھلے لوگوں کو جگہ دیں، جگہ دیں، جگہ دیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جگہ دے۔ یہ رب کا ہی کام ہے، سب کو روٹی دیتا ہے، جو جگہ نہیں کسی کو دیتا وہ روٹی دے سکتا ہے، جو کسی کو جگہ نہیں دیتا بیٹھنے کو وہ اللہ 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 اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاروں نے سوال کیا، یار کون تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات۔ مجھے کہنے دیجیے کتنے حسین تیرے محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری بزم میں تیرے یار پیارے ہوں گے۔ ادھر صدیق اکبر ہے، ادھر فاروق اعظم ہے، ادھر عثمان غنی ہے، ادھر مولا کائنات ہے، اتنے حسین یار، اللہ اکبر۔ آپ اس طرح تھے میں کہ جیسے ستاروں میں چاند ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں بے حساب کون جائے گا؟ جنت میں جس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا جنت میں بے حساب وہ جائے گا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، جس کا اخلاق۔ اور حضور نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کو بھیجا گیا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرات، بھائی محمد اقبال صاحب کی زوجہ محترمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بلکہ یہ میرا گزشتہ محلہ ہے، میں یہ دعا کروں گا کہ اس محلے میں جہاں سے یہاں پہ یہ محلہ بنا ہے، آبادی ہوئی ہے، جتنے یہاں کے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے قبلہ حضرت صاحب کے صدقہ پاک سے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ
سب کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات کے سائے میں ہمیں اللہ زندگی عطا فرمائے تاکہ زندگی کا مزہ کو آئے نا۔ جو زندگی بے مزہ ہے وہ خاک زندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آج کا ہمیں یہاں پہ جمع پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔